خبردار توجہ سے سن لو، وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے۔ تو قرآن اور حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ ظاہری جو نمود و نمائش ہے اس کے علاوہ آپ اپنے دل کے بنانے کی فکر کریں اور دل کو نور نبوت سے آشنا کریں اور دل کو عشق نبوت سے آشنا کرتے ہوئے دل کو احکام نبوت کے تابع کر دیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ انشراح صدر کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، تو اس کے کتنے طریقے ہیں، کن کن طریقوں سے بندے کی شرح صدر ہو سکتی ہے سر؟ گزشتہ ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جو شرح صدر اور ہدایت کو ڈسکس کر رہی ہیں، اس کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ جی جی، اس کے صوفیاء نے 3 طریقے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سینے کو کھولتے ہیں، اس کا شرح صدر ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے الم نشرح لک صدرک، ایسے ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں فرمایا گیا کہ الم نشرح لک صدرک، اور بہت سی مرتبہ یہ باطنی تو ہوتا ہی ہے، اور انبیاء کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ظاہری طور پر بھی ہوا، آپ کے دل کو نکالا گیا اور پھر بعد میں صحابہ نے دیکھا کہ اس پہ بالکل سٹیچنگ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہی چیز شفٹ ہو رہی ہے صحابہ کو، ٹھیک ہو گیا کہ یہ نور نسبت صحابہ کو شفٹ ہو رہا ہے اور صحابہ کا شرح صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے ہو رہا ہے، اور صحابہ اپنی تمام چیزوں کو جیسے ہم نے من کن تو مولا و فاض علی اور مولا کی بات کی ہے، جی جی ایسے ہی ٹھیک ہو کہ گیا، جیسے وہ نور نسبت آگے چلا، وہ سلسلے آگے چلے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد دوسرے سٹیپ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ شرح صدر اور اس کے طریقے صحابہ کو شفٹ ہو رہے ہیں، اور بہت سے مواقع پہ صحابہ نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے تابع ہو کر، اس لیے ان کا سینہ کھل گیا تھا اس بات پہ جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب تیسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ وہ صحابہ کے بعد آگے پھیل رہی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ سلسلے آگے پھیلے اور چلتے رہے۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، ان کے مختلف اعتبارات سے مختلف سلسلے ہیں جو اب تک چل رہے ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ جو شرح صدر ہے، یہ صدر ہمارا سینہ ہے، اور اس کے اندر ایک اہم چیز ہے دل۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار خوب توجہ سے سن لیجئے، جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، دل کا ایک دل ہے جو جسم کا بادشاہ ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب شرح صدر آ جاتا ہے، اس میں نور شفٹ ہو جاتا ہے، تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، سارا جسم اس بادشاہ کے تابع ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو سارے آرگن، سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ خبردار توجہ سے سن لو، وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے۔ تو قرآن اور حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ ظاہری جو نمود و نمائش ہے اس کے علاوہ آپ اپنے دل کے بنانے کی فکر کریں اور دل کو نور نبوت سے آشنا کریں اور دل کو عشق نبوت سے آشنا کرتے ہوئے دل کو احکام نبوت کے تابع کر دیں۔ اگر آپ کا دل نہیں مانے گا تو ظاہری طور پر منافقین کی طرح ان سجدوں کا فائدہ نہیں، جب تک حقیقی معنوں میں وہ آپ کے دل میں رچا بسا نہ ہو۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے دل پہ محنت کریں اور دل کو نور نبوت سے اور عشق نبوت سے مزید آشنا کریں۔ سبحان اللہ۔